بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت زیادہ مبارک۔ تاریخی کتب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسیہ ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھی، جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے رب سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ محققین کے مطابق حضرت حاجہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ حضرت سارہ حضرت حاجہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حاجہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے منواز دے۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت حاجہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت حاجہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ خانوادہ ابراہیم فاران کے بیانہ بانوں میں حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چین پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکی سا پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپس کے لیے پلٹے۔ حضرت حاجہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، یا ابراہیم، ہم اس دشت و بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت حاجہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے لیکن رفت پدری کے تخت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت حاجہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے
حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیاباں میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لابس آیا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میواؤں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ پھر حضرت ابراہیم وہاں سے پلٹ گئے۔ حضرت حاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی، ابھی زاد راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں، اسے بہنے دیتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی سے خیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اسحاق کی اور اسحاق کے بھائی یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم وہ ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول اور ان کے سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کس نے اسماعیل کو دعوی فرزند دی؟ حضرت حاجرہ کی وفات اور حضرت اسماعیل کا نکاح۔ حضرت اسماعیل کی عمر 15 سال تھی کہ آپ کی والدہ اس دنیا کی عظیم ترین صبر و شاکر خاتون حضرت حاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ کو اپنی زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی امارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل گھر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل گھر آئے اور والد کا پیغام ملا، اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حضرت ابراہیم کی نشاندہی اور مدد سے بیت المقدس شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل پتھر اور مٹی کا گھارا دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی بنیادی اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خود کار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کی اس پتھر پر جب حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں سے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔
काबतुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत जिब्राइल की निशानदही पर हज़रत इस्माइल जबल अबू कैस जिसकी आगोश में जन्नत का एक याकूत हजर अस्वद महफूज था, इसे हज़रत इब्राहीम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आवा पत्थर रही है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, बनी आदम के स्याह कर दिया। बैतुल्लाह शरीफ की फ़ारुग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान करो। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुँच गई। पूरा अर्ज़ो समा हर सी रूह ने इसे सुना। हज़रत इब्राहीम अल्लाह वजल ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को दो अजीम फ़र्जंद अता फरमाया और दोनों की नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हज़रत इस्माइल जो हज़रत हाजा के बतन से पैदा हुए और दूसरे हज़रत इसहाक जो हज़रत सारा के बतन से पैदा हुए। हज़रत इस्माइल की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में हैं। आपकी औलाद में से इमामुल अंबिया काए दो जहां ख़त्मुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज़ हुए, जबकि हज़रत इसहाक से हज़रत याकूब पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अंबिया दुनिया में मबूस हुए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हज़रत ईसा पर ख़त्म हुआ। हज़रत इब्राहीम कायनात की तख्लीक पर गौर फ़िक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए मबूद हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। कुरान पाक में इस वाक़े का यूँ ज़िक्र किया गया है, और जब इब्राहीम ने अल्लाह से कहा है, परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़ अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ अज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो ज़िंदा होकर उड़ गए। रवायत में है कि अल्लाह ने मुतकब्बर और जाबिर नमरूद और इसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गोल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फ़ौज पर हमला कर दिया और इन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अज़ाब इलाही का मज़ा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ़ की शिद्दत से बहुत ज़्यादा तड़पता तो इसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ़ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ़ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवील मदत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और खुदाई की दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमज़ोर चीज़ से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फ़राहम करदा नेमतों पर गुरूर और तकब्बर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। हज़रत इब्राहीम की अहलिया हज़रत सारा का इंतकाल 127 वर्ष की उम्र में हुआ। हज़रत इब्राहीम ने इनकी तदफीर सरज़मीन कनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हज़रत इब्राहीम के पास मुल्कुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए, जिनकी तफसीर बहुत तवील है। उनमें से बहुत ज़्यादा तज़ाद भी है। एक कौल के मुताबिक आपकी वफ़ात अचानक हुई और आपके दोनों पैगंबर बेटों हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक ने आपको अपनी वालिदा हज़रत सारा के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल-खलैल में दफन किया। रवायत में है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका इस इमारत में है जिसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था।